بات ہے ہدم و رحمتن للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے بہت بڑی، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ سورہ البقرہ میں متقین ہے، ہدل للمتقین، یہاں پر کیا ہے؟ ہدم و رحمتن للمحسنین۔ تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس ہے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ محسنین کون ہے؟ جو ایکسلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں ہے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں، خشیت، یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو۔ یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، یعنی یقین ہے انہیں، 100% بلیف ہے ان کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو، یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے جب پرسیکیوشن چل رہی تھی، تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہیں، تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے، اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور رائٹلی سو، کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف، کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا، جس کو پہلے گائیڈ کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا، تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا کہ ہم کامیابی پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں، مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں، بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں، تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں ہیں، آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے، جنگیں ہونی ہیں، تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے، اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، who buys the amusement of speech، لہو الحدیث، لِيُضِلَّ عن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور and who takes it in ridicule، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لیں۔ اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، اور موسیقی کے آلات ہیں، اور سنگنگ گرلز ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں، اور اس سے مراد موسیقی کے آلات ہیں۔ لہو الحدیث جنرلی مینز فالس اسپیچ یا امیوزمنٹ، فالس امیوزمنٹ، غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی ہے۔ تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماع پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا، وہ اس آیا کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے، کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے، حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی، قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ تو قرآن میں وہ یہ والی آیا کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیا جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، جیسے آج کل میں کوٹ کر دیتا ہوں، ضروری ہے، جاوید احمد گامدی صاحب جو ہے ان کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اور وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہیں، اور علم ہے انہیں، ہم نہیں کہتے علم نہیں ہے، ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے، تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی، اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے۔ جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں، اور جاوید احمد گامدی انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے، 200-300 سال بعد، تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ۔ دیکھیں، یہ اللاجیکل بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں۔ میں ایک فزکس کا ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں، اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا،
میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیہ کی حیثیت دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک پوسٹ مین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا، یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو۔ کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ یعنی آپ دنیاوی کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹیچر لیتے ہیں، ایک استاد لیتے ہیں، اور اتنا مطلب ٹیکنیکل سبجیکٹ، دین ٹیکنیکل چیز ہے، انہیریٹنس کے مسائل، ڈیورس کے مسائل، فقہی معاملات ٹیکنیکل ہیں بہت زیادہ، آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قرآن لے کر آئے، بس وہ قرآن صرف لے کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم بلیورز کو سکھاؤ قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو یو لیو بائی دا قرآن، تاکہ تم انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤ، اور ہم نے تمہیں حکمت دی قرآن کے ساتھ۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس، دین تو پھر انکمپلیٹ ہے۔ یعنی اتنا بڑا انسان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ٹیچر ہے، معلم ہے، قرآن معلم کہہ رہے ہیں انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن معلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلم کے اقوال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، یہ تو پھر آپ کا پورا دین کی بیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ illogical بھی ہے، نہ صرف یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ تو بہت illogical بات بھی ہے کہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا۔ ہاں، حدیث میں درجات ہیں، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، غریب حدیث ہے، منکر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، حدیث میں مختلف جو ہے درجات ہیں، اور بڑی محنت کی ہے محدثین نے۔ امام بخاری جیسے لوگوں کی محنت کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا، جس شخص نے شادی ہی نہیں کی، حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، ساری عمر شادی نہیں کی، امام مسلم، ٹھیک ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پوری زندگی حدیث کلیکٹ کرنے میں لگی، اسماء و رجال کو اسٹڈی کرنے میں لگی، پورا انہوں نے اسماء و رجال کا ایک علم نکالا۔ اسماء و رجال یعنی وہ راوی جن سے حدیث آ رہی ہے، ان کو پرکھا وہ کون لوگ تھے، ریئل تھے کہ فیک تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے۔ جیسے میں آپ کو کوئی اللہ معاف کرے خود سے حدیث سنا دوں، آپ کہیں جی اس کے راوی کون ہے، میں راوی بھی خود سے گڑ لوں، تو آپ کو پتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین فوراً ان راویوں کے نام نکال لیں گے اسماء و رجال کی کتابوں سے، وہ کہیں گے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو راوی بنا رہے ہیں؟ تو راویوں کی جا کے لائف سٹڈی کرنا، لوگوں سے پوچھنا ان کے بارے میں کیسے لوگ تھے، یہ سنت کتنے عمل کرتے تھے، یہ سر ڈھکتے تھے، یہاں تک کرائٹیریا کہ یہ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے تھے، تو پھر جا کر انہوں نے ان سے حدیث لی ہے۔ تو چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہے، تو دس از دا فتنہ، اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ صحابہ نے حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صرف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، صحابہ کی سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے۔ حضرت عمر کا کتابچہ تھا، ابن عمر کا کتابچہ تھا، بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا، یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے ہی، لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے، یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی، کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو، جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن۔ ہیونگ سیڈ اٹ، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی، اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے۔ تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے۔ اب ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے اہل سنہ والجماع کی اپروچ میں اور غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں؟ صرف اتنا ڈیفرنس ہے، جو کہ میں صرف تو کہہ رہا ہوں لیکن بہت بڑا ڈیفرنس ہے، کہ جاوید احمد غامدی حدیث کو وہی نہیں مانتے، وہ حدیث کو لا میکنگ باڈی نہیں مانتے، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث کو تاریخ تک رکھتے ہیں کہ بس یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے حدیث، اٹس اے گڈ سورس ٹو نو اباؤٹ دین، بٹ اٹ کین ناٹ کریٹ اینی لا، یہ لا میکنگ باڈی نہیں ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا ڈفرینس یہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بات کرتے، بلکہ جو وہ بات کرتے دین کے بارے میں وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ہی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈفرینس آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک حدیث میں، اب دیکھیں امام مہدی کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، دجال کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے، قرآن میں نہیں ہے ڈائریکٹ، اسی طرح عذاب قبر کا ڈائریکٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اشارے ملتے ہیں،
ڈائریکٹ نہیں ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں؟ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ قرآن میں اشارہ ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے، وہ بھی حدیث میں ملتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے اور ان کا ویو ہے کہ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ بھی غلط ہے، دجال بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، امام مہدی بھی ایک افسانوی بات ہے. آپ سن لیں ان کے ویوز، بڑے اس میں وہ ہیں، کلیئر کٹ ویوز ہیں. اینی وے وہ رسپیکٹیبل ہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، لیکن ان کی اپروچ بہت مختلف ہے. ایک یہ اپروچ کا ڈفرنس آتا ہے، دوسرا اجماع کو وہ نہیں مانتے. واٹ از اجماع؟ دیکھیں، ہم نے کوئی بھی چیز دین کی سمجھنی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. جیسے میں فزکس کی کوئی بات آپ کو سمجھاؤں، نیوٹن کا سیکنڈ لا ایکسپلین کروں آپ کو. نیوٹن سیکنڈ لا از ایف از اکول ٹو ایم اے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کہوں نہیں ایف از اکول ٹو ایم اے نہیں ہے، ایف از اکول ٹو کیو اے ہے. کیوں ایک نئی الگ سے کوانٹٹی نکال لوں میں کہ بس یہ آج سے ایک نئی کوانٹٹی. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کس اپروچ سے آپ نے کیوں ثابت کیا؟ کیوں مطلب واٹ از دیٹ میتھڈ؟ وہ اپروچ کیا ہے کہ آپ نے ایک نئی کوانٹٹی نکال دی ہے؟ اور کیا آپ نے جتنے فزکس کے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلز گزرے ہیں ان کے کنسنسس کو اسٹڈی کیا ہے؟ تو یہ بھی لاجیکل سی بات ہے کہ دیکھیں، دین اجماع کہتے ہیں کس چیز کو؟ تابعین، تبا تابعین، جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں ان کا اجماع، اور امت کے اسکالرس کا اجماع. یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے حجت ہے. جیسے جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل کہاں سے لی جاتی؟ قرآن. قرآن میں اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر حدیث. حدیث کے بعد صحابہ کے اوپینین، آثار صحابہ، اور اجماع، صحابہ کا اجماع. صحابہ کہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد امت کا اجماع، امت کے اسکالر سے مراد صرف ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، اوور آل شافعی، مالکی، حنبلی فقہ کا کہاں پہ کنسنسس مل رہا ہے. اس کے بعد قیاس ہے، قیاس کے بعد کیا؟ اجتہاد ہے، اجتہاد کے بعد کیا؟ عرف ہے. عرف کیا ہوتا ہے؟ کسٹم. ایک معاشرے کا کسٹم بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بھی پھر چیز کو سمجھا جائے گا. تو فقہ اتنا زیادہ ہماری فقہ میں، آپ سوچئے کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہمارے دین نے کہ دس از دا پروسیس جس سے آپ دین انڈرسٹینڈ کریں. اب دیکھیں، ایک بندہ اٹھ کے وہ اجماع کا انکار کر دے، وہ کہیں اجماع باؤنڈنگ نہیں ہے، اجماع جو ہے وہ کوئی سورس نہیں ہے، اور اجماع حجت نہیں ہو سکتی، تو پھر بہت مسئلہ ہوگا، پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. تو امت کا اجماع ہے میوزک کی حرمت. آن دی ادر ہینڈ یس دیر آر اوپینینس، کاؤنٹر اوپینینس مل جاتے ہیں آپ کو اس کے حلال ہونے پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے، لیکن دے آر فیو، وہ فیو ہیں. تو سیفسٹ اپروچ کیا ہے کہ آپ اجماع کو پکڑ لیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو قرآن مجید نے اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، ابھی اس کا ایگزیکٹ ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ سبیل المومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کا راستہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، مومنین کے راستے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ میری جنریشن، میرے بعد کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن یہ بیسٹ جنریشن ہے. کون کون؟ صحابہ، تابعین اور تبا تابعین. اور لاجیکل سی بات ہے، یہ بیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ آیات کو اترتے دیکھا ہے، آیات کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو مجھے نہ پتا ہو کس وجہ سے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں، میں عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں جو کہ صحیح چین سے آ رہا ہے، یا میں آج کے کسی ماڈرن اسکالر کا ویو لوں، ٹھیک ہے، جو ریشنلٹی پہ بات کر رہا ہے؟ تو میں تو سیف اپروچ عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں گا. سیفسٹ اپروچ تو یہی ہے نا. عبداللہ ابن عباس کا ویو لوں گا کیونکہ وہ مفسر قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ ان کو قرآن کا علم دیجیے اللہ تعالیٰ، اور ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. تو عبداللہ ابن عباس کا بھی ویو ہے کہ یہاں سے مراد میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. تو اس کی تفسیر بیسکلی یہ ہے کہ قریش کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ قریش دیکھتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کاؤنٹر میں کیا کیا؟ انہوں نے سنگنگ گرلز کو بلانا شروع کیا، میلے لگانا شروع کیے، میوزک موسیقی کی محفلیں لگانا شروع کی اور لوگوں کو ڈائیورٹ کیا اپنی طرف. تو ایگزیکٹ تو تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث کا استعمال کرتے ہیں، یعنی فالس امیوزمنٹ کا، اللہ کے رستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. تو دیکھیے، ایک اوپینین یہ آتا ہے کہ لٹرل لوئس آیا کو وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے رستے سے آپ کو ہٹاتا ہے. تو چلیں آپ اسی کو مان لیں، 100% میوزک آج کا اللہ کے رستے سے ہٹاتا ہے. آئی کین پروو ٹو یو. میوزک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آئی وش کہ میں اس پہ کوئی ہلکی بات کر سکتا اور کوئی لچک دے سکتا، لیکن اس کو میں نے اتنے اینگل سے اسٹڈی کیا ہے کہ میں کہیں سے کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتا میوزک کے بارے میں. ایک تو قرآن اور حدیث کا اینگل ہے، چلیں کوئی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے یار نہیں آپ غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بس اچھا میوزک سن سکتے ہیں.
दूसरा साइकोलॉजिकल एंगल है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ब्रेन के सेम उस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं जो एडिक्शन का पाथवे है। आप रिसर्चेस पढ़ लें, अब तो गोरों की रिसर्चेस हैं इस पर, क्यों म्यूजिक इतना एडिक्टिव है, क्यों एडिक्टिव पैटर्न उजागर करता है, क्यों म्यूजिक जो है फैंटेसीज की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, फिर लिरिक्स वाला एस्पेक्ट है। आप देखें म्यूजिक के लिरिक्स क्या होते हैं, बॉलीवुड गानों के लिरिक्स क्या है, हॉलीवुड गानों के लिरिक्स क्या है। टॉप 10 गाने अभी खोल लें, उनके लिरिक्स देखें, उसमें वुमेन, सेक्स, ड्रग्स, वुमेन का फिगर बयान किया जा रहा है, इश्क मशूकी की बात हो रही है, फजूल बात हो रही है, फैंटेसीज की बात हो रही है, इल्यूजन्स की बात हो रही है, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एंगल भी छोड़ दें। तीसरा एंगल सेटनिज्म वाला। क्या अब कोई प्रूफ बाकी रह गया है कि मॉडर्न म्यूजिक इंडस्ट्री सेटनिज्म का हिस्सा है? बहुत बड़ा, इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दुनिया में कोई एक इंसान मुझे दिखा दें, ये मेरा आपको चैलेंज है, जो कुरान से भी बहुत प्यार करता है और म्यूजिशियन भी है। आई एम चैलेंजिंग यू, मुझे दुनिया में कोई एक इंसान दिखा दे। इमाम इब्न कय्यम ने कहा, म्यूजिक एंड कुरान कैन नॉट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट, वन विल एक्सपेल द अदर। अल्लाह माफ करे। या म्यूजिक कुरान की मोहब्बत को एक्सपेल कर देगा, या कुरान म्यूजिक की मोहब्बत को एक्सपेल कर देगा। और ये हमारा अपना पर्सनल तजर्बा है। एक दौर में जो गाने इतने पसंद थे, इतने पसंद थे कि मतलब उसके बगैर दिन नहीं गुजरता था, 100 बार सुनता था मैं। अब दुखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहीं नज़र आ जाए तो दुखते हैं। बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन जितना थोड़ा बहुत कुरान अल्हम्दुलिल्लाह है, दिल में मोहब्बत है, तो ये अपना भी तजर्बा है। और जब म्यूज़िक की मोहब्बत बहुत दिल में थी तो कुरान दुखता था, ऑनेस्ट। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये यूथ बताते हैं हमें आके। मुझे एक सिस्टर ने बड़ा ब्लंट सवाल किया था एक बार। उन्होंने कहा था कि आप कहते हैं कुरान सुने, तो उसने कहा ऑनेस्टली मुझे कुरान से कोई लुत्फ़ नहीं आता। मैंने तिलावत सुनने की कोशिश किया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो इससे कोई वो लुत्फ़ नहीं आता। और आई एप्रिशिएटेड हर ऑनेस्टी। लेकिन फिर बात वही है, मैंने उन्हें यही समझाया कि देखें, जब टाइफाइड होता है ना, मुँह कड़वा होता है, तो आप अच्छे से अच्छा बर्गर, अच्छी से अच्छी पेस्ट्री खा लें, फ्रूट खा लें, पसंद नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है कि जब दिल बीमार है, ऑनेस्टली आई हैव टू बी ब्लंट, और मैं क्या कहूँ, जब दिल बीमार है फिर कुरान नहीं असर करेगा, फिर कुरान शायद अट्रैक्ट ना करे। तो इसलिए दिस इज़ वन सब्जेक्ट म्यूज़िक, मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई लचक नहीं हो सकती बिकॉज़ ऑफ ऑल 3 एंगल्स। कुरान और हदीस वाला एंगल हमारे लिए खैर वही काफ़ी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उस एंगल को नहीं मान रहा, दूसरा एंगल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। आप जाके रिसर्चेस तो पढ़ें म्यूजिक के बारे में। अच्छा, काउंटर रिसर्चेस भी हैं म्यूजिक के कुछ फ़ायदे। देखिए, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, शराब के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। ये भी फ़िक़्ह का एक उसूल है कि प्रोज एंड कॉन्स देख कर चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, यानी ठीक है कोई फ़ायदे होंगे, लेकिन नुकसानात बहुत हैं। आप खुद बताएं, थ्रू आउट हिस्ट्री ऑनेस्टली बताएं, म्यूजिक किस लिए इस्तेमाल हुआ? थ्रू आउट हिस्ट्री छोड़ दें अच्छाई। मतलब कुछ लोग कोट करते हैं, राय हक के शहीदों वफा की, वो जो गाना है, वो कहते हैं वो भी तो म्यूजिक है, वो भी तो अच्छा है। फिर कोक स्टूडियो के जो है वो तू कुजा मन कुजा, वो भी तो म्यूजिक के साथ है, वो भी तो अच्छा है। छोड़ दें, वो 0.1% है, 99.9% क्या है आपके सामने है, गंद। तो क्या साबित नहीं हो रहा कि जिसके कॉन्स इतने ज्यादा हैं, जो इतनी खतरनाक चीज है। अभी तो वो इल्यूमिनाटी सेटनिज्म वाले एंगल पे मैं नहीं गया, वो तो आप खुद देखें जाके कि ये मेजॉरिटी सिंगर्स कौन है, मतलब ये सेटनिस्ट हैं सारे। किस तरह ये एल्बम्स रिकॉर्ड करते हैं, गंदे काम करके ये गाना गाते हैं, वो गंदी एनर्जी आपके कानों में आ रही है, वो गलीज गंदी एनर्जी आपके कानों तक आ रही है, आपके सोल के अंदर जा रही है। ठीक है ना? एनीवे, इट्स अ बिग टॉपिक, बट मैं इसी का कायल हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो हराम है, एक्सेप्ट द यूज़ ऑफ डफ। डफ का इस्तेमाल। अब ये सवाल कि डफ क्यों हलाल है, बाकी क्यों नहीं हलाल, तो देखिए, ये बिल्कुल वही सवाल है कि सुअर का गोश्त क्यों हराम है, बाकी सारे क्यों हलाल है। भाई, सुअर का गोश्त भी गोश्त है, लेकिन हराम है। मछली का गोश्त भी गोश्त है, बकरे का गोश्त भी। तो अल्लाह को पता है ना कौन सा गोश्त हराम करना है। इसी तरह अल्लाह को पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से आपके लिए ज़्यादा डैमेजिंग है, और डफ की इजाज़त दी गई है। ऑल्दो उस पर भी उलमा के मुख्तलिफ ओपिनियन, लेकिन दफ़ की इजाज़त मिलती है, क्योंकि वो एक वाक़या आता है कि बच्चियों ने दफ़ बजाया था, और शादी पे भी दफ़ बजाया करते थे अरब। बट बचना चाहिए ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। मॉडर्न म्यूज़िक जो है इट्स वेरी डेंजरस, उसके लिरिक्स बहुत डेंजरस हैं, उसके ट्यून्स बहुत डेंजरस हैं, बचना चाहिए। अपने आप को महफूज करना चाहिए इन चीज़ों से। तो आगे चलते हैं, बात थोड़ी लंबी हो रही है। क्विकली मैं लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत आपके सामने रखता हूँ। आयत नंबर 12 से शुरू हो रही है।
वलकद आतईना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुरुल्लाह, बेशक हमने लुकमान को हिकमत दी, विजडम दिया। अनिश्कुरुल्लाह एंड वी सेड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। साबित हुआ हिकमत को अल्लाह ताला ने शुक्र से ताबीर किया कि हिकमत असल में क्या थी लुकमान सलाम के पास, वो बहुत शुक्रगुजार थे अल्लाह के। देखिए एक वाइज इंसान ही अल्लाह का शुक्रगुजार हो सकता है, क्योंकि एक वाइज इंसान अल्लाह की निशानियां भी देखता है। एक वाइज इंसान जो है ना वो नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकाल लेता है। एक वाइज इंसान जो है ना उसका विजडम, उसका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड होता है, उसकी देखने की कैपेबिलिटी बहुत दूर तक होती है। वो शॉर्ट साइटेड नहीं होता है, फार साइटेड होता है। यानी वो सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को नहीं देख रहा होता है, वो लॉन्ग टर्म प्लेजर को देख रहा होता है। तो दुनिया में जितने वाइज लोग गुजरे हैं आपने नोट किया होगा कि वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो शॉर्ट टर्म का नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म सोचने वाले फिर शुक्रगुजार भी होते हैं, वो चीज़ों को लेट गो करने वाले होते हैं। तो ये असल में हिकमत है कि वो शुक्रगुजार थे। और अल्लाह कहते हैं वमई यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा वो अपने लिए ही करता है। अल्लाह ताला को उसका कोई वो बेनिफिट नहीं है। अल्लाह की शान ऐसी है कि अल्लाह की शान ना कम होती है ना घटती है, ना बढ़ती है तुम्हारे शुक्र करने से या ना शुक्र करने से। वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जो कोई भी कुफर करेगा तो फिर अल्लाह ताला गनी है, हमीद है। अल्लाह ताला जो है वो प्रेज वर्दी भी है, और अल्लाह ताला फ्री ऑफ ऑल वांट्स है। उसके बाद लुकमान सलाम की नसीहत है, वही क़ाल लुकमान लिबनी ही वह हुआ यइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये जो है ना नसीहत कि बेटा शिरक ना करना, ये हर बाप को अपनी फैमिली में इनकलकेट करनी चाहिए। तौहीद, पक्की तौहीद। देखिए याकूब अलैहिस्सलाम का एक सीन स्केच करते हैं अल्लाह सूरह बकरा में गालबन के याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया डेथ बेड पे, और क्या सवाल पूछा सबसे पहले, मेरे बेटों ये बताओ मेरे बाद इबादत किसकी करोगे। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सब ने कहा अल्लाह की, तो उन्हें सुकून मिला। ये नहीं कहा प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इनहेरिटेंस कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे बच्चों अकीदा क्या रहेगा तुम्हारा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या रहेगी तुम्हारी, वो तो नहीं खराब हो जाएगी। तो इसी तरह लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सबसे पहले कहा कि मेरे बेटे शिरक ना करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। बेशक शिरक जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है, और शिरक की मुख्तलिफ इकसाम है, डिटेल टॉपिक है, हमें तौहीद के बारे में पढ़ना चाहिए। तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल अस्मा व सिफ़ा, तौहीद उलूहिया। तौहीद है क्या असल में, तौहीद का तकाजा क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई किताब पढ़े तौहीद के ऊपर। एक किताब बहुत अच्छी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। एक तो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद, पीडीएफ में मिल जाएगी इजीली, गूगल पे लिखें फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। बहुत कमाल, मॉडर्न दौर के तकाजे सामने रखते हुए, चैलेंजेस सामने रखते हुए लिखी गई है। जैसे उसमें उन्होंने इवन हॉरोस्कोप्स का जिक्र किया है, किस्मत का हाल बताने वालों का, फॉर्चून टेलर्स का, क्योंकि वो भी एक टाइप ऑफ शिरक है, तो उन्होंने इवन उसका भी जिक्र किया है। यानी इस एंगल से वो लिखी गई है किताब। जादू, मैजिक, ब्लैक मैजिक, वो भी तौहीद के खिलाफ है, वो भी शिरक है। तो इस एंगल से वो किताब लिखी गई, एक तो वो बहुत अच्छी है। उर्दू में किसी ने पढ़नी है तो इकबाल किलानी एक स्कॉलर है, मोहम्मद इकबाल किलानी, उनकी किताब है तौहीद का बयान। उनकी एक्चुअली पूरी सीरीज़ है 30-35 किताबों की, बहुत अच्छी है। तौहीद का बयान, सुन्नत का बयान, इत्तबाए सुन्नत का बयान, वो सारी सीरीज़ पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है। कब्र का बयान, क़यामत का बयान, अकीदा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तहारत का बयान, हज व उम्रा के मसाइल, इकबाल किलानी, ये आपको दारुसलाम से मिल जाएगा। तो तौहीद पे कोई किताब खुद भी पढ़ें और अपनी औलाद को भी उसके बारे में बताएं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और तौहीद का ये तकाजा है कि रिलाय अल्लाह पे किया जाए, रिलायंस बच्चों की, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन के पे, कि अल्लाह पे डिपेंड करना है बस। उसके बाद अल्लाह ताला एक और बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में, कि हमने वसीयत की है इंसान को उसके माँ बाप के हवाले से। उसकी माँ ने 9 महीने वीकनेस अपॉन वीकनेस उसे पेट में रखा, और 2 साल जो है दूध पिलाया। तो इसलिए तुम मेरा शुक्र करो और अपने पेरेंट्स का। ये वाहिद मकाम है कुरान में जहाँ अल्लाह ताला अपने साथ शुक्र में किसी और को भी कहते हैं कि मेरा शुक्र करो और अपने पेरेंट्स का शुक्र करो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और मेरी ही तरफ तुम्हारी वापसी है। और फिर ये आया कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मजबूर करें किस बात में, शिरक पर, तो उनके साथ उसने सलूक करो लेकिन उनका कहना ना मानो। देखें क्या बात है कि अल्लाह ताला ने सहाबा, आपको पता है जब मुसलमान हुए तो उनके पेरेंट्स ज़्यादातर मुशरिक ही थे, तो वो मजबूर किया करते थे। जैसे मुसअब बिन उमैर की वालदा, वो बहुत मजबूर करती थी, इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। बाकायदा मामुओं को बुला लिया था मारने के लिए, मार पीट करने के लिए, बड़ा प्रेशर भी डाला। इसी तरह कई और सहाबा थे, उन पे प्रेशर डाला गया।
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول فرما دیا یہاں پہ کہ دیکھو ان سے حسن سلوک ہی کرنا، بدتمیزی نہ کرنا. جیسے سعد بن نبی وقاص کی والدہ، انہوں نے بہت زیادہ ایموشنل انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ فالو انہیں نہ کرنا اس معاملے میں، بٹ پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو دیکھیں شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے شرک پر، اللہ کا غضب حاوی ہوتا ہے اس انسان پہ جو شرک کرتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان ساتھ حسن سلوک ہی کرنا. تو آج کل یوتھ کے لیے ایک میسج ہے کہ دیکھیں آج کل پیرنٹس کی کئی باتیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی، اور ڈفرینس ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. ڈیفینیٹلی پیرنٹس مسٹیک بھی کر سکتے ہیں پیرنٹنگ میں، پیرنٹس کبھی کبھی بہت غلط چیزیں بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو حکم ہے اولاد کو وہ حسن سلوک کا ہی ہے کہ تم حسن سلوک ہی کرو. ہاں غلط چیزوں میں ان کی اطاعت نہ کرو. اگر وہ کسی غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. جیسے باپ بیٹے کو چھوٹی سی کسی بات پہ حکم دیتا ہے کہ اپنی وائف کو ڈیورس کر دو، تو باپ کی اطاعت یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ غلط حکم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح شرک تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حرام ہے. تو ماں باپ کی اطاعت تب تک ہے، یہ تو ایک بیسک اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت کب تک ہے، جب تک اس میں خالق کی اطاعت. یہ تو ایک بیسک اصول ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کی جائے، یا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات کی جائے. اس کا خیال رکھنا. اور پھر آگے ایڈوائس جاتی ہے. لقمان السلام کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، اب دیکھیں توحید کی آگے ایک توحید کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ توحید، اصل توحید کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے یاد رکھو کہ اگر کوئی بھی ذرہ برابر چیز بھی غلط کی جائے، اور چاہے وہ کسی پتھر کے نیچے ہے، کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یا آسمان میں کہیں چھپی ہوئی ہے، یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ول برنگ اٹ فور یاتی بھی اللہ تعالیٰ اسے سامنے لے آئے گا. فکر آخرہ کا کانسیپٹ ہے توحید سے ہی ریلیٹڈ. یعنی کتنی زبردست گرومنگ ہے بچے کی کہ بچے کو پہلے توحید از دا مین عقیدہ. جو بچہ توحید پرست ہوگا وہ بہادر ہوگا، وہ لوگوں پہ کم رلائے کرے گا، بلکہ لوگوں سے زیادہ رلا اللہ رب العالمین پہ کرے گا. اس کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی، وہ دعا کرے گا، استخارہ کرے گا. توحید کے پھر بہت سے تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ اللہ سے ہی محبت کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا فکر آخرہ، یعنی اس کے کریکٹر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کتنا ضروری ہے کہ بیٹا ہم سے نہ ڈرو. مطلب ہم زیادہ ڈراتے ہیں نا، ابو سے ڈراتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچے کو اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف کرایا جائے، اللہ کی محبت بھی بتائی جائے، اور تھوڑا اللہ تعالیٰ کا یہ والا ڈر کا ایلیمنٹ بھی ڈالا جائے. نیگیٹو ڈر نہیں، ایک آؤٹ آف رسپیکٹ ڈر کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تو یہاں پر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا سامنے. یعنی خیال کرو، ایک ایک ایکشن دیکھ کر کرو. بہت خوبصورت یہ تعلیم ہے، بہت خوبصورت تعلیم. اس کے بعد فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. پھر دیکھیں ایکشنز ہیں. سب سے پہلے عقیدہ ہے، یہی ہے بچوں کی تربیت. اٹ آل سٹارٹس وتھ عقیدہ. عقیدہ ٹھیک ہے ایوری تھنگ ول فالو، باقی کی چیزیں آسان ہیں. جو بچہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا صحیح تعارف ہے اس کو، وہ بچہ نماز پڑھے گا. اس بچے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا آسان ہوگا. یہ ماں باپ کا کام ہے، اس کے دل میں محبت ڈالے. ماں باپ جو ہے انہیں چاہیے کہ بچے کو صحیح تعارف کرائے اللہ کا. یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر. بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور دیکھ نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. کیا پرسنالٹی دیکھیں وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنے بچے کی کہ سوشل جسٹس قائم کرنے والے بنو. یہ سوشل جسٹس ہے نا کہ بیٹا جب برائی دیکھو تو کوشش کرو اس کو روکنے کی، اور نیکی کا حکم دینے والے بنو، اچھائی کا حکم دینے والے بنو. یہ ہے کریکٹر بلڈنگ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. کتنی جامع گفتگو ہے. دیکھیں وزڈم کا تقاضا ہے تھوڑی گفتگو میں کم الفاظ میں بڑی نصیحت. آج بچے کیوں بھاگتے ہیں؟ گھنٹے گھنٹے کا لیکچر، ٹھیک ہے، وہ بھاگتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ شروع ہوتے ہیں گھنٹہ نصیحت. دیکھیں ٹو دا پوائنٹ بات، اور ایسی بات جو اس کو چھاپ چھوڑ جائے. کوئی ہینڈز آن اپروچ سے انہیں سمجھایا جائے. مجھے یاد ہے جیسے ارطغرل ڈرامہ آتا تھا، اس میں ایک سین مجھے یاد ہے، کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا. وہ جو ہوتا ہے ارطغرل کا باپ، وہ اس کو اس کے بھائی کو یونٹی سمجھاتا ہے. تو ایک تیر لیتا ہے، اکیلے تیر کو یوں کرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد 2-3 تیر کو کرتا ہے تو وہ نہیں ٹوٹ رہے ہوتے، تو سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے فائدہ اکٹھا رہنے کا. تو چھوٹی سی مثال سے اس نے دیکھیں ایک بات جو ہے نا وہ سمجھا دی. تو لمبی بات کسی کو پسند نہیں ہوتی. اینی وے، تو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اے میرے بیٹے وٹ ایور بیفالز یو، صبر کرنا.
اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کرے گا تو تجھے اپوزیشن آئے گی، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، واٹ ایور بی فال. دیکھیں کتنی بیوٹیفلی اگلی نصیحت فالو کر رہی ہے پچھلی کو، کہ جمے رہنا، ٹھیک ہے، صبر کا دامن پکڑے رہنا. آسان نہیں ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جب تم کرنے لگو گے مشکل آئے گی، آسان نہیں ہے لیکن صبر کرنا. اور پھر کیا فرمایا؟ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت 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 عزم مانگتا ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تم کرنے لگو گے بڑا عزم چاہیے اس کے لیے، اور یہ بہت بڑا کام ہے. ریالٹی چیک، اچھی بات ہے، ریالٹی بھی بتا دی. پھر کیا فرمایا؟ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اے میرے بیٹے، ڈو ناٹ ٹرن یور چیک ان کنٹمپٹ ٹورڈ پیپل، لوگوں سے منہ نہ پھیر. ایروگینس، جوانی میں، ٹین ایج میں، آپ کو پتا ہے بندہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، بہت بڑی بلا. ہم سب گزرے اس ایج سے، بندہ سمجھتا ہے مجھے سب پتا ہے، بندے کی باڈی لینگویج تھوڑا یوں کر کے چلنے لگ جاتا ہے نا، اور بندہ جو ہے وہ لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتا ہے. تو یہ امیچورٹی ہے اصل میں. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، یعنی بی ہمبل، بی ہمبل. بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے، یقین کریں جوانی میں 2 ایٹریبیوٹس اگر آ جائیں تو یو آر لکی، اور آپ بلیسڈ ہیں، بلیسڈ ہیں. یا تو آپ کے ماں باپ نے بڑی کوئی اسپیشل دعا آپ کے لیے کی ہے اور تربیت کی ہے، یا خاص اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے آپ پہ. وہ 2 ایٹریبیوٹ کے ہیں، حیا اور عاجزی، جو کہ یوسف علیہ السلام میں تھی. حیا دار ہونا جوانی میں اور عاجز ہونا، دس از ویری اسپیشل، کیونکہ زیادہ تر ان کے متضاد ہوتے ہیں، رائٹ. تو ولا تسعر خدک للناس، کہ لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو ارتھ میں سینہ چوڑا کر کے نہ چلا کر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی عاجز چال چلو، کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. جیسے ایک صحابیہ تھیں، خولہ غالباً، یا ایک اور صحابیہ تھیں، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ بھی بڑی دبنگ صحابیہ تھیں. انہوں نے ایک بار چند نوجوانوں کو مارکیٹ میں جو ہے نا وہ بڑا فقیرانہ مفلسانہ چال چلتے دیکھا، جھک جھک کے، اور بڑا نا مطلب ایک کمزور چال. تو انہیں بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ یہ کون نوجوان ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زاہدین ہے، عبادت گزار نوجوان ہے. تو انہیں بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب، عمر الخطاب جب چلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے، اور جب وہ ضرب لگاتے تھے، ہٹ کرتے تھے، تو پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے، اور وہ تم سب سے بہتر عبادت گزار تھے. تو یہ والا ایلیمنٹ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنا مفلس نہیں ہو جانا کہ اگلا بالکل ہی آپ کو جو ہے نا ایزیلی. کانفیڈنٹ چال ہونی چاہیے لیکن ایروگنٹ چال نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ دکھایا جاتا ہے موویز میں، تامل موویز میں اسپیشلی. بٹن کھلا ہے، سگریٹ منہ میں ہے، وہ پتہ نہیں کون سی مووی فضول سی یوتھ دیکھتے ہیں، پشپا کون سی ہو بہرحال میں نے نہیں دیکھی، وہ نظروں سے کبھی کبھی گزر جاتی ہیں ایسی چیزیں، وہ فضول چیزیں. تو وہ دیٹ از ایروگینس، ٹھیک ہے، اور وہ اچھی بھی نہیں، ڈیسنسی بھی نہیں ہے، ڈیسنٹ بھی نہیں لگتی وہ چیز. تو یہی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ زمین پر اس طرح سے نہ چلو. مطلب وٹ کین یو ڈو؟ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کتنا بلند ہے، تم پہاڑوں کو جو ہے وہ ہاڑ سکتے ہو، زمین کو چیر سکتے ہو؟ نہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ 2 بڑے کی ایٹریبیوٹس ہیں، مختال اور فخور. بے شک اللہ کو مختال، سیلف ڈیلیوٹڈ، دھوکے میں، اپنے بارے میں دھوکے میں، نارسسسٹ، ٹھیک ہے، وہ پسند نہیں ہے انسان جو اپنے بارے میں دھوکے میں، جو سمجھتا ہے مجھے سب پتہ ہے، کوئی مجھ سے بحث نہیں کر سکتا، 2 لفظ سیکھ لیے بس اب مجھے سب پتہ لگ گیا. آج کل یوتھ میں بڑا نظر آتا ہے. اسکولز میں آپ جائیں، بچے ڈیبیٹنگ کیمپ میں جاتے ہیں، تھوڑی سی ڈیبیٹ سیکھتے ہیں، ایروگینس آ جاتی ہے، مجھے سب پتہ، آئی کین ڈیبیٹ، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو. 2 انگلش کے ورڈز آتے ہیں بس، اب سب کچھ ہو گیا. وی آل ڈیڈ دس مسٹیک، آئی انڈرسٹینڈ، مجھ سے بھی ہوئی تھی جوانی میں، لیکن بہتر ہے کہ بندہ ان کو درست کرے. اور دوسرا فخور، بوسٹ فل، شوخی مارنے والا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. وقصد فی مشی کا وغضض من صوتی کا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے. اور دیکھو اپنی چال میں ماڈریٹ ہو، بہت خوبصورت. اور اس سے مراد دنیا کے تمام معاملات، جلد بازی شیطان کی طرف سے. اور جوانی میں کتنی جلد بازی ہوتی ہے، کتنے ریش ڈیسیجنز ہوتے ہیں، رائٹ. ظاہر ہے ابھی جوانی میں اتنا پرسپیکٹو نہیں ہوتا، اتنا وزڈم نہیں ہوتا، تو جوانی میں غلط ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ. تو اس لیے کوئی مینٹور بھی ہونا چاہیے، یہ بھی میری ایک نصیحت ہے بچوں کو. تو ماڈریٹ ہونا چاہیے اپنی پیس میں اور زندگی کے معاملات میں. اینڈ لوور یور وائس، یہ بھی بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن. دیکھیں اونچے اونچے باتیں کرنا، اونچے اونچے کہہ کے لگانا، یہ ڈیسنسی کے بھی خلاف ہے. اور یہ ماحول گھر سے قائم ہونا چاہیے. باپ کو ہمیشہ سافٹ آواز میں، ایک نرم آواز میں بات کرنی چاہیے، ماں کو بھی.
اور کبھی بھی بچوں کے سامنے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو سب کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہاں کا ماحول اچھا ہوگا تو بچوں پہ افیکٹ ہوگا اس کا، بچے بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اگر ہم اونچی بات کریں گے، اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو وہ چیز بچوں میں بھی پھر آ جائے گی، ایگریشن بچوں میں بھی آ جائے گی. تو اس لیے یہ بھی بڑا زبردست حکم ہے کہ دیکھو آہستہ آواز میں، آہستہ سے نہیں مراد کہ بالکل ہی آہستہ، یعنی ایک ماڈریٹ آواز میں بات کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے جو ون آف دا موسٹ اریٹیٹنگ آواز وہ گدھے کی آواز. گدھا جب بولتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا بھی حکم ہے. تو یہاں گدھے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اس طرح کی آوازوں میں بات کرنا، اس طرح کی آوازیں، جیسے نوجوان فضول مذاق جب کرتے ہیں تو اس میں آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں، کہہ کے بھی، اور پھر اس طرح کی آوازیں بھی نکالنا فرمایا گیا ہے. اور پھر آگے تھیم چینج ہوتی ہے، آگے توحید کا بیان ہے. اور آخر میں ایک آیا آپ کو سنانا چاہوں گا جو بڑی کمال کی آیت، دو آیات. ایک تو آیا نمبر 22، اللہ کہتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو کوئی بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے آگے، اور وہ محسن ہے، ڈوئر آف گڈ ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک ایسے سہارے کو پکڑ لیا، عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لیا، ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ ہی ان کو آؤٹ کم دیتا ہے، اللہ ہی آؤٹ کم کے لیے رسپانسبل ہے. یعنی یہ عقیدے کے اوپر آیا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے سبمٹ کر دو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ اور نیک اعمال کرنے لگو، تو اللہ وہ پھر عروۃ الوثقیٰ ہے، بہت مضبوط سہارا پکڑ لیا گیا ہے. اور آخری آیا جو کہ بہت ہی کمال کیا ہے اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے نبی کہیے اگر ہر درخت کو پین بنا دیا جائے اور ہر سمندر کو انک بنا دیا جائے اور پھر 7 سمندر اور لے آئے جائیں، جب انک ختم ہو جائے آپ کے سمندروں کی تو 7 سمندر اور لے آ جائیں، پھر بھی تمہارے رب کی تعریفی کلمات نہیں ختم ہوں. اللہ اکبر. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک تمہارا رب بہت عزیز، بہت عظمت والا، بہت پاورفل اور بہت ہی ایگزالٹیڈ ان مائٹ، اور بہت زیادہ حکیم ہے، بہت زیادہ وائز ہے. تعریف اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے، حمد اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے. پرائڈ اللہ کی چادر ہے، پرائڈ اللہ کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کامل ہے، اسی لیے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. تو جان لیں اللہ کون ہے کہ اگر تمام درختوں کو پین بنا دیا جائے، دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ بلینز آف ٹریز، ٹریلینز ہوں گے بلکہ. تمام درختوں کو پین بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور 7 سمندر کی انک اور لے آئی جائے، تب بھی اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف تم نہیں لکھ سکتے. دس از یور لارڈ. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور دس از اے بیوٹیفل آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور نوجوانوں کے لیے جو خوبصورت اس میں گائیڈ لائنس ہیں، اور پیرنٹس کے لیے کہ عقیدہ، فکر آخرہ اور کیریکٹر بلڈنگ، یہ 3 چیزوں پر بچے کی گرومنگ ہوتی ہے. لیٹس کیپ اٹ سمپل. اللہ کا اسٹرانگ تعارف، توحید، اور توحید ایکشن سے سکھائی جاتی ہے، صرف باتوں سے نہیں، ایکشن سے سکھائی جاتی ہے. جب بچہ ہر بات پہ ماں باپ کو حسبی اللہ، بسم اللہ، اللہ مالک ہے سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو توحید اس میں آٹومیٹکلی خود آ جاتی ہے بچے میں. دیٹ از دا پوائنٹ. اور جب وہ ماں باپ کو فکر آخرت کی فکر کرتے دیکھتا ہے پھر بھی آٹومیٹک آ جاتی. تو اٹس آل اباؤٹ گھر کا ماحول کیسا ہے. اللہ ہمیں ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.